اگر کل اختیار اللہ سے پایا نہیں ہوتا مریدی لا تخف ارشاد فرمایا نہیں. سبحان اللہ سبحان. مریدی لا تخف ارشاد بتا رہا ہے کہ اللہ سے اختیار کل لے کر آئے ہیں. یہ ہے محمد کے ولی کی شان. محمد کے امت کے ولی کی شان یہ ہے. تو محمد کے امت کا ولی کون کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں. دین ہے کافی اور یہ تینوں یکتا ہے. ایک ہے اللہ, ایک محمد, ایک شہ جیلانی. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. محمد کے اللہ کی طرح کوئی نہیں. وحدہ لا شریک لہ, اس کی طرح کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے میرا رب خالق محمد ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان. سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے میرا رب خالق محمد. محمد کے خالق کی طرح کوئی نہیں اور محمد کی طرح بھی کوئی نہیں. بے شک. اور محمد کے دین کے اولیاء کی طرح بھی کوئی نہیں. تو جب اولیاء ہوں گے علماء بھی تو ہوں گے. محمد کی امت کے علماء بھی تو ہوں گے. تو علماء کون؟ علماء وہ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء وہ ہے محمد کی امت کے جو پچھلی امتوں کے انبیاء کے وارث ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کے وارث ہیں وہ ہے علماء محمد کی امت کے. تو محمد کی امت کے علماء کون؟ امت کے علماء وہ کہ جو انبیاء کے وارث ہیں. تو ان علماء کی طرح بھی کوئی نہیں. بے شک. مگر یہاں شرط یہ ہے علماء کون؟ علماء وہ کہ جن کے دل میں محبت رسول ہو, بے شک عظمت رسول ہو, عشق رسول ہو, تعظیم نبی ہو. وہ عالم اس کی طرح کوئی دوسرا عالم نہیں. بے شک سبحان اللہ. اور ایسے لاکھوں حدیثیں تمہیں یاد ہو اگر دل میں عظمت رسول نہیں ہے تو تم جاہل اور گوار ہو, تم عالم نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. عالم وہ ہے جو علم نبی کا وارث ہو, جو علم نبی سے فیض یافتہ ہو. تو جو علم نبی کس کو حاصل؟ نبی کے دشمنوں کو. تو عالم وہ کہ جو محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہو, جو عاشق رسول ہو, وہ عالم ہوتا ہے. اس کی طرح کوئی نہیں. الحمدللہ ہماری پوری قوم, پوری جماعت سب محبت رسول میں ڈوبے ہوئے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. تو جب یہ سب ہیں, پوری امت ہے جس میں اولیاء بھی ہیں, عرفاء بھی ہیں, علماء بھی ہیں. ارے تو اس امت کے گناہگار بھی تو ہوں گے. ارے ہم لوگوں کا کوئی ذکر نہیں آیا, ہم بھی تو اسی امت میں ہیں. تو امت کے گناہگار کون؟ امت کے گناہگار وہ کہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ تیری سلامتی ہم پر ہو اور تیرے نیک بندوں پر ہو. بے شک. تو یہ ہم کون؟ جب شب معراج اللہ نے مصطفیٰ سے کہا مصطفیٰ تم پر سلامتی ہو, مصطفیٰ نے کیا کہا کہ ہم پر سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو نیک بندے تو سمجھ میں آ گئے نیک بندے کون, مگر ہم کون؟ ہم پر سلامتی ہو. السلام علینا, ہم پر. تاجدار سنت کا شعر یاد آ گیا. علینا کہہ کے داخل کر لیا سرکار نے ہم کو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. شامل کر لیا. علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو. ہم اور آپ گناہگار امتی. بے شک. علینا کہہ کے شامل کر لیا سرکار نے ہم کو. گناہگاران امت سے انہیں کتنی محبت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گناہگار امتی وہ کہ جس سے مصطفیٰ محبت کرتا ہو وہ گناہگار امتی ہے. بے شک ہم فقیر گناہگار نہیں, سبحان اللہ سبحان. ہم محبت والے گناہگار ہیں. اعمال اپنے نیک نہیں ہے تو کیا ہوا, نام نبی تو بے ہے میرے دل پر لکھا ہوا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. امت کے گناہگار وہ کون؟ امت کے گناہگار وہ کہ جس کے لیے رسول کو اجازت دی اللہ نے کہ شفاعت کرو اپنے گناہگاروں کی. بے شک. امت کے گناہگار وہ کہ جن سے رسول محبت فرمائے. دیکھ کر ان کا گناہگاروں پہ مخصوص کرم, ہم تو اب اپنے گناہوں پہ بھی اتراتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. امت کے گناہگار کون؟ امت کے گناہگار وہ کہ جن سے رسول محبت فرما لے. امت کے گناہگار کون؟
امت کے گناہگار وہ کہ جس کے لیے رب حبلی امتی فرما دیا جائے. امت کے گناہگار کون؟ امت کے گناہگار وہ کہ جس کے لیے انا رہا فرما دیا جائے. امت کے گناہگار کون؟ امت کے گناہگار وہ کہ جن کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے. آپ بتاؤ، جس کو رسول اپنے ساتھ شامل کر لے اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو امت کے گناہگار تک تو ممتاز ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو پرہیزگاروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب گناہگار محبت کرنے والے علماء، صوفیاء، اولیاء سب ہو گئے، تو جب اتنی بڑی دنیا ہے تو اس میں کچھ دشمن بھی ہوں گے. تو سب دوست ہیں، کچھ دشمن بھی تو ہونا چاہیے. تو محمد کے دشمن کون؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اللہ کا دشمن. بے شک. اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کو نہیں مانا وہ مصطفیٰ کا دشمن. بے شک حق ہے. جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ اللہ کا دشمن. کلمہ پڑھ کر دھوکہ دے رہا ہے مصطفیٰ کا دشمن ہے. تو مصطفیٰ کا دشمن کون؟ مصطفیٰ کا دشمن منافق. بے شک. تو منافق کون؟ منافق کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے چلے. منافق وہ بیچارہ کہ جس نے ایمان کا دعویٰ بھی کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے. کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر دعویٰ کر رہا. وما هم بمؤمنین، مگر وہ مسلمان نہیں. بے شک. وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، قیامت کو مانتے ہیں. وما هم بمؤمنین، مگر مسلمان نہیں، مومن نہیں، ایمان والے نہیں. وہ منافق ہیں. منافق کون؟ اے مصطفیٰ کیسے پتا چلے کہ منافق کون ہے؟ اے اللہ کیسے جانیں گے منافق کون ہے؟ قرآن نے ارشاد فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کس کی جانب؟ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی جانب، یعنی اللہ کے دین کی جانب. بے شک. اللہ کے احکامات کی جانب، اللہ کی عبادتوں کی جانب، اس کے مذہب دین کے فرضوں کی جانب، اس کے مذہب کی سنتوں کی جانب، اس کے واجبات کی جانب، اس کے نوافل کی جانب، صدقات کی جانب، خیرات کی جانب، نمازوں کی جانب، زکوٰۃ کی جانب، حج کی جانب، عمرے کی جانب، غرض یہ کہ آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی جانب. بے شک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، تو جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تشریف لائیے، چلے آئیے. کہاں؟ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، دین کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. آپ دیکھیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ رسول کو کس نے نازل کیا ہے؟ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تمہیں بھی تو اللہ نے نازل کیا ہے، تم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہو، تم اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہو، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو. تو إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ میں رسول خارج کیسے ہو گیا؟ رسول کو چھوڑ کر احکامات کی طرف اور إِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف دو دعوتیں کر دی. دو طرف آؤ، نمازوں کی طرف بھی آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. روزے کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. زکوٰۃ کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. حج کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، دو طرف آؤ. اب دعوتیں دو دے دی، پورے دین کو ایک طرف کر دیا، اعمال کو ایک طرف کر دیا، کردار کو ایک طرف کر دیا، ثواب کو ایک طرف کر دیا، خوشنودی کو، اپنی خوشنودی کو رکھ دیا ایک طرف کہ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ایک طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. منافق کون؟ سوال یہ تھا. قرآن إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ہے، ما انزل اللہ میں قرآن ہے، سارے احکامات ما انزل اللہ، احادیث ما انزل اللہ، سب قرآن و حدیث سب اللہ کی طرف سے تو ہے نا. رسول کی بات ہے تو کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے.
سب اللہ کا ہی ہے. حدیث بھی دین ہے. جیسے قرآن میں ہمارے احکامات ہیں، حدیث میں بھی ہمارے لیے احکامات ہیں. تو سب بلا ما انزل اللہ. تو قرآن و حدیث کی طرف آؤ. جملے پر توجہ چاہوں گا کہ قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، الی رسول اور رسول کی طرف آؤ. الی ما انزل اللہ کو اگر دائرہ کرے تو دو ہی چیزیں ہوں گی، قرآن و حدیث. بے شک. اس کے باہر کچھ نہیں. الی ما انزل اللہ، اس کے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، الی رسول اور رسول کی طرف آؤ. بے شک. قرآن پڑھو وَإِلَى رسول اور رسول کی طرف بھی آؤ. حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناؤ وَإِلَى رسول اور رسول کی طرف بھی آؤ. خالی حدیث سنانے سے کام نہیں چلے گا. بے شک. وَإِلَى رسول، رسول کی طرف آ کر سناؤ. خالی حدیث کرنے سے، خالی قرآن لے کر گھومنے سے بغیر رسول کے کچھ نہیں ہوتا. وَإِلَى رسول. منافق کون بات یہ چل رہی تھی کہ جب کہا جائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے احکامات کی جانب اور رسول کی جانب، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقین کو پائیں گے کہ وہ آپ کی طرف سے منہ موڑتا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی طرف سے منہ موڑتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، زکات تو دیتا ہے، حج تو کرتا ہے، قرآن سناتا ہے، حدیث کی کتاب لیے پھرتا ہے، مگر یصدون عنک صدودا، تمہاری طرف نہیں آتا. بس دفاع ہو جائے میری بارگاہ سے منافق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہدائے کربلا، علامہ عتیق میاں قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سارے کام کرے دنیا اور دین کے، رسول کی طرف نہ آئے. رأیت المنافقین، وہ منافق امت کے گناہگار کون؟ امت کے گناہگار وہ کہ جن پر لعنت نہیں کر سکتے، اور منافقین وہ کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. بے شک. قرآن میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ اس پر علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے، جھوٹوں پر. تو قرآن یہ بتا جھوٹا کون؟ سوال ہے نا کہ جھوٹا کون؟ قرآن بول اٹھا ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین ہی جھوٹے ہیں، کہ منافقین جھوٹے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. منافق وہ کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. جو رسول کی طرف نہ آئے وہ منافق ہے، جو منافق ہے وہ وہی جھوٹا ہے. ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین ہی جھوٹے ہیں، بے شک. اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. منافق وہ کہ جو لعنتی ہو. لعنتی کون؟ کہ جو رسول کی طرف نہ آتا ہو وہ لعنتی. تو یہ رسول کے دشمنوں کا حل. رسول کے دشمن کون؟ اللہ اکبر. رسول کے دشمن وہ کہ ان جیسا کوئی دشمن نہیں، وہ بھی بے مثال ہے، ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو تکلیف دینے والوں، تمہاری اوقات یہ نہیں ہے جو ہمارے رسول کے دشمنوں کی ہے جنہوں نے رسول کو تکلیف پہنچائی. یہ بڑے مقام پر فائز ہے بھائی. ہاں، یہ بہت بڑے گناہگار ہیں. اتنا بڑا گناہگار تو کوئی بھی نہیں. آپ ذرا سوچو، آدم کی توہین کرنے والا شیطان ہے. کون آدم؟ وہ آدم کی جن کو رسول کے صدقہ و طفیل میں بنایا گیا ہے. بے شک. وہ آدم کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی رکھ دیا جائے تو ارشاد فرمایا جائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کیا جائے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ آدم ان کی توہین کرنے والا شیطان ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. بے شک. لعنتی ہو گیا. تو آدم کی توہین کرنے والا شیطان، تو سید آدم کی توہین کرنے والا، نبی کی توہین کرنے والا شیطان، سید الانبیاء کی توہین کرنے والا، بتاؤ کون؟ تو شیطان کا بھی شیطان ہے. شیطان کا بھی باپ ہے وہ جو رسول کی توہین کرتا ہے. بے شک. جب آدم کی توہین کی سزا یہ دھتکار دیا گیا، لعنت کا توقلے میں ڈال دیا گیا، بھگا دیا گیا، تو مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں، مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں کو کیا؟ مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والوں کو کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ مصطفیٰ کی برائی اور ان کی بے عزتی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟
اللہ اکبر. ایک مرتبہ کسی نے رسول کو بے اولاد کہہ دیا. قرآن نے ارشاد فرمایا انا شانیک هو الابتر، مصطفیٰ تمہاری گستاخی کرنے والا بے اولاد ہے. بے شک اس کی نسل مار دی گئی، کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں. رسول کی طرف ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر ایک بار کچھ کہہ دیا تھا، ہاتھ کے اشارے سے رب کو نہ اس کا ہاتھ پسند آیا نہ اس کی بات پسند آئی. فرمایا کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے. سبحان اللہ سبحان تو مصطفیٰ کی طرف نکلی ہوئی بات گستاخی کی رب کو پسند نہیں، مصطفیٰ کی طرف اٹھا ہوا ہاتھ گستاخی کا اللہ کو پسند نہیں. مصطفیٰ بے مثال، گھر والے بے مثال، شہر بے مثال، خادم بے مثال، امت بے مثال، اولیاء بے مثال، علماء بے مثال، گناہگار امتی بے مثال اور دشمن بھی بے مثال. بے شک ان کی بھی کوئی مثال نہیں. ہر چیز بے مثال ہے، ہر چیز بے مثال ہے. مصطفیٰ کی گفتار بے مثال ہے. محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں. محمد کون؟ بات پر میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ محمد کون؟ یہ ساری بے مثالیاں، یہ کائنات کی بے مثالی ہوئی کیسے؟ اللہ اللہ، ایک دنیا تو ہے نہیں. الحمدللہ رب العالمین، عالموں کا رب ہے، تمام کے تمام عالم. کتنے عالم ہیں اللہ بھی ادھر جانتا ہے. ان تمام عالموں میں مصطفیٰ کی دنیا کون کیسی؟ جو مصطفیٰ کی دنیا، جس دنیا مصطفیٰ تشریف لائے، یہ دنیا تو تمام عالموں میں، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات اس مخلوق کو بنا دیا کہ جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہے. انما انا بشر مثلکم. مصطفیٰ کی عالم وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بے شک حق ہے. یہ دنیا بے مثال ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بے مثال ہے، کیونکہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی. مصطفیٰ کی ہر چیز کی بے مثالی جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر چیز کی بے مثالی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مصطفیٰ سے منسوب ہے. بے شک مصطفیٰ کے قریب ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا بے مثال ہے، وہ اتنا بے مثال ہے اور یکتا روزگار ہے. نہ مصطفیٰ کا کوئی جواب، نہ ان کے قدموں میں سر رکھنے والے کا کوئی جواب، نہ ان کے دامن کو ہاتھ میں تھامنے والے کا کوئی جواب. بے شک نہ مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے، نہ پوری دنیا کا کوئی جواب ہے، کیونکہ سب جو مصطفیٰ سے محبت کرے اس کا کوئی جواب نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. بے مثالی. اور اللہ نے مصطفیٰ کو یہ شان بے مثالی عطا فرمائی ہے. اللہ اللہ، اللہ نے مصطفیٰ کو یہ شان بے مثالی عطا فرمائی ہے کہ اب وہ نشان بے نشان ہے. بے شک اللہ اکبر کہ اے موسیٰ، اب اگر تمہیں اللہ کا دیدار کرنا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھو، یہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے شان بے مثالی. سبحان اللہ. شان بے مثالی ہے. تو مصطفیٰ کون؟ مصطفیٰ وہ کہ ان جیسا کوئی نہیں. بے شک سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت میں سرشار رکھ. آمین. ہمارے دلوں کو محمد کی مصطفیٰ کی محبت سے بھر دے. آمین. ہمارے جان کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دے. آمین. اور جب تک ہم زندہ رہیں محمد کی محبت میں زندہ رہیں. آمین. اور جس دن ہماری جان ہمارے جسم سے نکلے ہمارے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.